محمود خان، آج کل کرایہ دار سے کرایہ اور ماہوار جو پہلے ایڈوانس لیا جاتا ہے، کیا یہ لینا جائز ہے؟ کرایہ دار سے ایڈوانس لینے کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں میرے بھائی. کرایہ دار سے لوگ ایڈوانس لیتے ہیں بطور سکوٹی کہ کہیں یہ نہ ہو یہ 1 مہینے کے بعد ہمیں کرایہ دے کر بھاگ جائے، بعد میں ہم اپنے گھر کو دیکھیں تو اس کا میٹر ٹوٹا ہوا، اس کا گھر ٹوٹا ہوا، اس کی بجلی اکھڑی ہوئی، اس کی دیواریں خراب ہو گئی ہیں فلاں. اگر یہ ہوگا بجلی کے بل اس نے اتنے مہینے میں ادا نہیں کیے ہوں گے تو پھر ہم اس سے کٹوتی کر لیں گے. اس طرح پہ لوگ کرتے ہیں، یہ سکوٹی کے طور پہ. اگر لینے اور دینے والا دونوں جائز ہے تو یہ معاملہ جائز ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں بھی یہ میں نہیں کرنا چاہتا تو جب پارٹی میں ایک بندہ راضی نہیں ہے تو دوسرا اس پہ زبردستی ٹھوکے گا تو ناجائز ہو جائے گا. لہٰذا آپ وہ دکان لیں بھی نہیں جس دکان پہ آپ کو ایڈوانس دینا پڑتا ہے. اور اگر آپ ایڈوانس پہ راضی ہیں تو پھر معاملہ بالکل ٹھیک ہے. تو ملا بھی راضی ہے، قاضی بھی راضی ہے، تو کون اس پر اعتراض کرے گا؟ اسی لیے اس پر تو کوئی ملا قاضی کا فرق نہیں ہوگا. لہٰذا مناسب ہے کہ آپ ان کو ایڈوانس جمع کرا دیں، اور اس کو بھی چاہیے ایڈوانس کو امانت سمجھے اور اس امانت کو یہ خیانت نہ کرے. یہ ذہن میں رکھنا بھئی یہ بطور سکوٹی یہاں آیا ہوا ہے، اس وجہ سے اس حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے. ہاں اگر اس کی کوئی اور شرطیں ہوں، کوئی اور معاملہ ہو جتنا میں نہیں سمجھا یا میری معلومات میں نہیں ہے، کوئی اور باتیں آپ لکھ کے بھیجیں، ہم ان پہ اصول بھی دیکھ لیں گے. جی تمام. اور ایک بات یہاں میں سمجھاتے ہوئے کہتا ہوں، یہ جو دکاندار نے اصل مالک کو ایڈوانس دیا ہے یہ اس کی حیثیت بطور قرض کی ہے، تو قرض ہے اس کا، وہ اپنے پاس اس کا رکھا ہوا ہے. اور جب اس نے دکان میں کوئی زیادتی کی ہے تو وہ جتنا چاہے اتنا لے سکتا ہے، اس کی بقدر، کوئی زیادہ نہیں کوئی کم نہیں، اتنی بقدر جتنا اس کا نقصان ہوا ہے، باقی اس کو لوٹانے کا پابند ہوگا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.